حضرت ابو رفاع تمیم بن اسید سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسافر آیا ہے، اپنے دین کے متعلق پوچھتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ اس کا دین کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، خطبہ ترک کر دیا، حتیٰ کہ میرے پاس تشریف لے آئے. آپ کے لیے کرسی لائی گئی، آپ اس پر بیٹھے اور مجھے اس کی تعلیم دینے لگے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا. پھر آپ نے خطبہ دیا اور اسے مکمل کیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرز عمل یہ ہمیں ملتا ہے، اور دوسرا آپ کا طرز عمل وہ بھی ملتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک شخص سوال کرتا ہے کہ کیا حج فرض ہے، آپ بتاتے ہیں کہ ہاں فرض ہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ ہر سال فرض ہے، آپ جواب نہیں دیتے. پھر اسی طرح جب بات ختم ہو جاتی تو پھر آپ کہتے ہیں کہاں ہے وہ سائل. اور وہ اس صورت میں کہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا تھا کہ جو آپ کے آس پاس رہنے والے تھے، آپ سے روز تعلیم حاصل کرتے تھے، تو ان لوگوں کو آپ ساتھ آداب بھی سکھاتے تھے. لیکن ایک شخص جو اجنبی ہے، باہر سے آیا ہے، مسافر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں سیکھنے سکھانے کا طریقہ کار کیا ہے، کب بات کرنی اور کب نہیں. تو حتیٰ کہ یہ کہ آپ کے خطبے میں بھی اگر وہ انٹرفیئر کرتا یا دخل اندازی تو آپ اس کی بات بھی توجہ سے سن لیتے تھے. اور یہ انتہائی کمال درجے کا اخلاق ہے. اور اسی طرح کرسی پر بیٹھ کر سکھانے کی بھی دلیل یہاں سے ملتی ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دین نہ کرسی پہ بیٹھ کے سکھایا جا سکتا ہے، نہ کرسی پہ بیٹھ کے سیکھا جا سکتا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لایا گیا؟ کرسی لائی گئی. آپ اس پر بیٹھے اور آپ نے دوسروں کو، یعنی جو شخص سوال کر رہا تھا، اس کو سکھایا. یہاں یہ تو نہیں کہا گیا کہ کرسیاں لائی گئی. تو جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سکھانے والا اگر کرسی پر بیٹھا اور دوسرے نیچے بیٹھے ہیں تو اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ جب ہم خود حدیث پڑھتے ہیں تو اس طرح کے نقطے بیچ میں سے مس کر جاتے ہیں اور ان چیزوں پر عموماً غور نہیں کرتے، پھر کنفیوژنز کا اور اختلافات کا شکار ہوتے ہیں اور دین کو ایک خاص ٹپیکل رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اس سے ذرا کوئی ادھر ادھر ہو تو اس پر اعتراض ہوتا ہے. اور عموماً ہمارے ہاں جس طرح مدرسوں کا یا دینی اداروں کا ماحول ہوتا ہے کہ صرف نیچے بیٹھنے کو ہی دین سمجھا جاتا ہے، تو یہ اصل بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح کے حالات اور چیز میسر ہو، اصل ضرورت کس چیز کی، اصل توجہ کس چیز پر ہونی چاہیے کہ سیکھا کیا جا رہا ہے، اس میں عمل کی کیا بات ہے. اس طرح کی ظاہری باتوں کے اوپر بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے. عموماً ہمارے ہاں دینی مجلسوں کا اہتمام فرش پر کیا جاتا ہے. گھروں میں ہم فرش پہ بیٹھنے کے عادی نہیں رہے. عربوں کے ہاں تو یہ تھا کہ فرشی نشستیں ہوتی تھی. اب بھی آپ کسی عرب کے گھر میں جائیں تو وہ کرسی کم استعمال کرے گا، نیچے فرش پر بیٹھنا زیادہ پسند کرے گا، کیونکہ ان کا سٹائل، یعنی خیمے ہوتے تھے ان کے، اور خیموں کے اندر فرشی نشستیں ہی ہوتی تھی. اب ظاہر ہے کہ جنہیں اپنے گھر ہی اٹھا کے اونٹوں پہ لاد کے لے جانے پڑے، اگر وہ 7 کرسیاں بنا کے لادنا شروع کر دیں تو ایک یہ بلا وجہ کا تکلف تھا، اور ان کی وہ عادت اب تک جاری ہے. ہم نے اس عادت کو جو اس ایک معاشرے کی یا اس ایک خاص ماحول کا عرف تھا، اسے ہم نے اسلام کا حصہ بنا لیا اور یہ سمجھا کہ جب اسلام کی بات ہو تو زمین پر ہی بیٹھ کر سنی جائے اور اسی میں ہی زیادہ اثر ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کسی گھر کے اندر یا کسی معاشرے کے اندر نیچے بیٹھنے کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں لوگ تو اسی پہ بیٹھ جائیں، لیکن اگر نیچے بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے یا تکلیف ہے یا کوئی شخص بیٹھ نہیں سکتا، بعض اوقات کسی کی کمر کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی ہڈیوں میں دکھن ہوتی ہے، کسی کو اور عادت ہی نہیں ہوتی ساری زندگی بیٹھ. اب ہمارے یہاں دیکھیں آپ، کوکنگ ہے تو کھڑے ہو کے ہوتی ہے، واشنگ ہے تو کھڑے ہو کے ہو رہی، برتن ہے تو کھڑے ہو کے دھوئے جا رہے، کھانا ہے تو کھڑے ہو کے کھایا جا رہا ہے. زندگی کی اتنی بھاگ دوڑ ہے کہ ہر کام کھڑے ہو کے ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھتے بھی ہیں تو کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو اگر یہ مجبور کیا جائے کہ آپ نیچے بیٹھے تو اس میں کیا ہوگا؟ ایک بلا وجہ کی مشقت ہوگی اور ایک بلا وجہ تکلف ہوگا، ایک تکلیف ہوگی. اور اگر سارا وقت بیٹھ کے وہ ایک ادھر سے ادھر پہلو بدل رہے ہیں، ایک پاؤں سو گیا تو وہ کھڑا کر رہے ہیں، دوسرا سو گیا تو وہ کھڑا کر رہے ہیں، اور توجہ ان کی اپنے ہی جسم کی تکلیف پر ہے اور سننے کی طرف کچھ بھی نہیں، تو اسلام اس کی کہیں ہمیں تعلیم نہیں دیتا اور نہ ہمیں ایسی اذیت پہنچانے پر وہ راضی ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی ہمیں مشکور ہونا چاہیے کہ جنہوں نے صرف حدیث نہیں کوٹ کی بلکہ اس کے ساتھ وہ ماحول بھی سارا سنایا ہمیں، تاکہ ہمیں اس ماحول کے اندر اس چیز کو سمجھنے میں مدد ملے. حالانکہ اتنی بات بھی کر دی جاتی تو کافی ہوتی کہ ایک شخص خطبے کے دوران اس نے سوال کیا تو آپ نے یہ جواب دیا، یہ نہ بھی بتایا جاتا کہ آپ خطبہ چھوڑ کر آئے یا بیٹھے یا اٹھے یا کس چیز پر بیٹھے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز سنت سے جو ہمیں ملتی ہیں یہ ہماری عام زندگی میں بہت رہنمائی ہمیں عطا کرتی ہیں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ دین کو جس ایک رنگ میں جو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نظر میں وسعت نہیں رہتی،
اس چیز سے پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور لوگ دین کی طرف آنے کی بجائے دین سے بھاگنے لگتے ہیں، اور ان کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ شاید دین کی طرف ہم آئیں گے تو ہمارے شاید سارے بال کاٹ دیے جائیں گے. ان مردوں کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ عموماً جو دینی مدارس ہوتے ہیں ان میں لڑکوں کے سر کے ٹنڈ کر دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں بھی کئی ایسے مدارس ہیں تو اس کی ایک خاص شکل، ایک خاص حیت اور پہچان. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ ٹنڈ کی زندگی میں، یعنی حج عمرے کے موقع پر ہی کی ہوگی، اس کے علاوہ تو آپ کے یعنی شانوں تک بال کا ذکر ملتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ٹنڈ کرنا ہے وہ شاید سنت کا کام ہے اور شاید زیادہ نیکی کا کام ہے. حالانکہ دین کی صرف ایسی ظاہری شکل جو ہے وہی دین نہیں ہے. دین تو بار بار تقویٰ کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ تقویٰ جو ہے دلوں کے اندر ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، تمہارے لباس نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا کہ تمہارا دل کیسا ہے. اگر لباس بہت اچھا ہے اور دل کالا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اور اگر لباس معمولی بھی ہے لیکن دل پر نور ہے، چمک ہے، اس میں اللہ کا نور ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی عظیم نعمت انسان کو ملی ہی نہیں.